پر اوپر ہوتے ہیں نا، پر اوپر ہوتے ہیں، تو پروں جہاں انتہا ہو رہی ہے جبرائیل علیہ السلام کی، پر پھیر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کے نیچے، پر لگا رہے ہیں اپنے، جہاں نور کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ انسان ہونا بہت بڑا شرف ہے، انسان کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لائق صد تکریم و تعظیم، واجب الاحترام معزز و مکرم دوستوں اور بزرگوں، رجب المرجب کی آج 26 تاریخ ہے۔ مشہور قول کے مطابق آج کی رات جو اب آ رہی ہے شب معراج ہے، تو ہمارا بھی یہ تیسرا جمعہ ہے معراج کے عنوان سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو آج انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو مکمل کریں گے، جتنی توجہ اور طلب کے ساتھ ہم سنیں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، معراج کی حکمتیں بیان ہو چکی، اسباب بیان ہو چکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ زمینی معراج کا تذکرہ قرآن کی اس آیت کے اندر موجود ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سفر کی شروع، اس زمینی سفر کا جو شروع ہے وہ مسجد حرام سے ہے، ابتدا مسجد حرام سے ہے، اور یہ مکمل ہوتا ہے جا کے مسجد اقصی پر، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی پر جا کے مکمل ہوتا ہے۔ مسجد حرام کہتے ہیں جو بیت اللہ کے ارد گرد مسجد موجود ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ حرام محترم سے ہے، اور سب سے پہلی روئے زمین پر جو اللہ کا گھر بنایا گیا ہے یہ بیت اللہ ہے۔ قرآن پاک میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر یہ بیت اللہ مکرم مبارک گھر جو ہے اللہ پاک کا سب سے پہلے روئے زمین پر یہ بنایا گیا ہے۔ حدیث پاک بھی ایسے ہی، حدیث کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے بیت اللہ تعمیر کیا گیا۔ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، عام اکیلا آدمی نماز پڑھتا ہے گھر میں کہیں تو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ تو 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو جب وہاں پر بیت اللہ کے اندر امام کے پیچھے آدمی نماز پڑھے گا تو یہ پھر لاکھوں میں اور جو ہے کروڑوں کے اندر اللہ پاک جل شانہ اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی۔ اب حدیث پاک 3 روایتیں موجود ہیں۔ ایک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، ایک روایت کے مطابق خود بیت اللہ کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ تو کچھ بھی روایات ہوں لیکن یہ روایت صحیح ہے کہ سفر کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی تھی، بیت اللہ سے ہوئی تھی۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے من المسجد الحرام، حدیث بھی یہی بتاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سفر جو ہے میں نے شروع مسجد حرام سے کیا۔
اب یہ تو شروع ہوا، یہ آگے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جا کر میرے محبوب کو جگاؤ۔ سیرت حلبیہ کے اندر موجود ہے، تاریخ کی کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا، کوئی پکی نیند کے اندر نہیں تھا، کچی نیند تھی تھوڑی سی، تو جیسے تھوڑا سا بندے کو تھوڑا سا ہلایا جائے تو فوراً اٹھ جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد گہری نیند میں چلا جاتا ہے بندہ۔ شروع میں کچی نیند کے اندر تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاؤں پر کوئی چیز ملی جا رہی ہے، میرے پاؤں کے اوپر کوئی چیز پھیری جا رہی ہے، تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں اور اپنے پروں کو میرے پاؤں کے اوپر لگا رہے ہیں مجھے جگانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ جہاں نورانیت کی، نور کی انتہا ہوتی ہے نا، وہاں سے بشریت کی ابتدا ہوتی ہے۔ پر اوپر ہوتے ہیں نا، پر اوپر ہوتے ہیں، تو پروں جہاں انتہا ہو رہی ہے جبرائیل علیہ السلام کی، پر پھیر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کے نیچے، پر لگا رہے ہیں اپنے، جہاں نور کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ انسان ہونا بہت بڑا شرف ہے، انسان کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بڑوں کو جگانا ہو تو آ کر جیسے ہم شور کر دیں، کمرے میں بچوں کو جگانے کے لیے جا رہے ہیں، لائٹ جلائیں، دروازہ زور سے ماریں، شور کریں، رضائی اٹھا کے ایک طرف پھینکیں۔ آج کل یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کیونکہ سردی کا موسم ہے نا، کوئی یکدم اتار دے تو کتنا غصہ آتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جگانے کے بھی آداب ہیں، کسی کو جگایا جائے نفسیاتی طور پر اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ذہنی تکلیف نہ، جسمانی تکلیف نہ پہنچائی جائے، ایسے طریقے سے جگایا جائے، اور کوشش کی جائے کہ پاؤں کی طرف سے جگایا جائے۔ پاؤں بڑے والد ہیں، والدہ ہیں، کسی کو جگانا ہے تو پاؤں کو دبا کر ان کو جگایا جائے۔ یہ مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہوا، اس لیے کہ جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو یوں سمجھے کہ وہ موت سے زندگی میں آتا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ٹھیک ہے نا، وہ موت سے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ وہ موت سے زندگی میں آ رہا، آنکھ کھول رہا ہے تو یکدم پیچھے کھڑا ہو کر کوئی آواز دے گا تو کوئی ڈر نہ جائے، گھبرا نہ جائے کہ یہ آواز کدھر سے ہے، اٹھ کے بیٹھ کے ڈھونڈے گا کہ مجھے کس نے جگایا ہے۔ پاؤں کی طرف ہوگا تو آنکھ کھلے گی، سیدھا پتہ چل جائے گا مجھے جگانے والا میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے۔ تو اس لیے ایک تو اس چیز کا ہم اہتمام کریں کہ واقعہ معراج تو ایک معجزہ ہے، ایمان کو تازہ کرنے والا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مسائل کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے میں مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ پھر مجھے جگایا گیا اور جگانے کے بعد میں مسجد حرام میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وضو کیا مسجد حرام میں، اور مسجد حرام میں پھر مجھے زمزم کے پاس لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کی ابتدا مسجد سے کی۔ قرآن کہہ رہا ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، ہم بھی کوشش کریں اپنے سفر کا آغاز مسجد سے کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب کسی سفر میں جاتے، زیادہ اسفار تو آپ نے مدینہ منورہ میں کی ہے نا، تو جب کہیں سفر میں جاتے تو نماز 2 رکعت پڑھ کر دعا مانگ کے مسجد سے سفر کی ابتدا کرتے، اور واپسی میں بھی پہلے مسجد میں تشریف لاتے، پھر گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ہم بھی کوشش کریں، اس کا اہتمام کریں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمارے دوست آ کے بتا رہے ہوتے ہیں میں عمرہ کر کے آیا ہوں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو کم از کم یہ مسجد کی جو فیملی ہوتی ہے اور مسجد کا جو یہ تعلق ہوتا ہے، کم از کم یہ جو محبت رکھنے والے ان کو تو پتہ ہو کہ عمرے پہ جا رہے ہیں بھائی۔ تو ابتدا سفر کی ہماری، یہ تو میں نے ایک عمرے کی مثال دے دی، کوئی بھی سفر ہو ہم کوشش کریں مسجد سے ابتدا کریں، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زمزم کے پاس لایا گیا، مجھے لٹایا گیا، اور میرے سینہ سے لے کر نیچے ناف تک میرا سینے کو چاک کیا گیا، میرے قلب اطہر کو نکالا گیا اور اس کو جو ہے دھویا گیا، جنت کے جو برتن لائے گئے تھے اور جنت کا پانی زمزم کے پانی سے جو ہے اسے دھویا گیا، اور اس کے اندر انوارات اور تجلیات بھری گئیں۔ وہ اب تو یہ بات سمجھنی مشکل نہیں ہے نا، پہلے زمانے میں پرانے مورخین نے، ملحدین نے، جو احادیث کے منکر تھے، انہوں نے ان باتوں کا انکار کیا تھا۔ اب تو بالکل انکار مشکل نہیں ہے، دوسرا دل لگا دیتے ہیں ڈاکٹر، تھوڑی دیر کے لیے نکال کے دل کا آپریشن کرتے ہیں تو دل بہر ہوتا ہے۔ اب تو یہ بات جدید ٹیکنالوجی کے دور میں سمجھنی مشکل نہیں ہے۔ وہی بات پھر آ جائے گی، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک معجزہ، اللہ پاک کے قرآن کی، اللہ کے کلام کی ایک ایک آیت جب تک سچی نہیں ہو جاتی قیامت قائم نہیں ہوگی۔
اللہ پاک سچ منوائیں گے، ٹیکنالوجی کے ذریعے منوائیں، جیسے منوائیں، کہیں نہ کہیں سے ضرور منوائیں گے۔ سپیس میں جا رہے ہیں، معراج کا انکار کرتے تھے کہ آسمانوں پر کیسے چلے گے؟ اب انسان چاند پہ اتر رہا ہے، راکٹ جا رہے ہیں، سپیس میں سیٹلائٹ بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اگر جا سکتا ہے جو انسانوں کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک جو قادر مطلق ہے، وہ آسمانوں پہ اپنے محبوب کو کیسے نہیں لے جا سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی جسم اطہر کے ساتھ، جس کے ساتھ مکہ مکرمہ میں چلا پھرا کرتے تھے، اسی جسم اطہر کے ساتھ معراج پر اللہ کے قرب میں تشریف لے گئے۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے نا براق لایا گیا، جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے۔ براق کے اوپر بھی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کے نقشے کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میں نے کئی کتابیں پڑھی ہیں جو صرف اس کا حلیہ بیان کیا گیا کہ براق تھا کیسا۔ براق برق سے ہے، اور برق کا معنی ہوتا ہے بجلی۔ اس کے اندر اتنی تیزی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ آپ نے اتنا بتایا، حدیث سے معلوم ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ وہ جانور گدھے سے تھوڑا سا بڑا اور گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا جانور تھا، اور انتہائی خوبصورت تھا، انتہائی خوبصورت تھا، بہت تیز رفتار تھا، جنت کی سواری تھی، جنت سے لایا گیا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سواری تیار تھی، وہ مکہ کا یتیم، جسے سب لوگ یتیم کہہ کر اگنور کرتے تھے نا، آج اس کی شان دیکھیں، ساری کائنات نیچے رہ گئی، سب کچھ نیچے رہ گیا، جبرائیل بھی نیچے رہ گیا۔ وہ کہاں جا رہا؟ اللہ کے قرب میں جا رہا ہے، جہاں نہ کوئی فرشتہ گیا، جہاں کوئی نہیں پہنچا۔ اب جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے جو ہیں، حدیث پاک کے اندر ہے کہ 70,000 فرشتے سامنے، 70,000 دائیں، 70,000 بائیں، 70,000 پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، براق کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک جو زمین پر ہوا، معراج کا زمینی سفر جو ہے وہ شروع ہوا۔ سب سے پہلی منزل جو تھی نا، وہ بڑی تیزی میں سفر ہوا، براق اتنا تیز تھا، فرشتے ساتھ تھے، ساری استقبالیہ ٹیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ سب سے پہلی منزل جو ہے وہ مدینہ منورہ تھی۔ آپ کو دکھایا گیا کہ یہ آپ کا مقام ہجرت ہے، جہاں پر آپ تشریف لائیں گے، مدینہ منورہ۔ وہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے مدینہ، وہ سارے وہاں دکھایا گیا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دوسری منزل جو ہے وہ کوہ طور تھی، طور سینا، جہاں موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جایا کرتے تھے اور اللہ پاک سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ کوہ طور پر دوسری منزل، یہ مشہور منازل ہیں، پوری دنیا کی اللہ پاک نے سیر کرائی۔ فرمایا کہ پھر تیسری منزل جو تھی نا، وہ میری مدین تھی۔ مدین وہ شعیب علیہ السلام کا مسکن، جہاں شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تھے شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریاں چرائیں، شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ پھر وہاں سے واپسی تشریف لا رہے تھے تو کوہ طور پہ اللہ پاک نے پھر ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ تو وہ مدین شعیب علیہ السلام کا جو مسکن تھا، یہ تیسری منزل تھی۔ چوتھی منزل بیت اللحم، جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ تھی، یہ بھی بیت المقدس کا علاقہ ہے، بیت اللحم، یہ چوتھی منزل تھی۔ اس کو خصوصیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے نا، وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، بڑی خصوصیت رکھتی ہے، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے نا، اور بہت سے منکرین نے اس کا انکار کیا، یہودیوں نے مریم علیہ السلام پر الزامات لگائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خصوصیت سے ذکر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو جائے ولادت تھی، وہ میری جو ہے وہ چوتھی منزل تھی۔ پانچویں منزل جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک تھی۔ حدیث پاک کے اندر ہے، فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور فرمایا کہ اس کے بعد چھٹی منزل جو ہے وہ میری بیت المقدس تھی۔ ساری دنیا کی سیر کروا کے، یہ دنیا کا سفر ہے معراج کا، پھر بیت المقدس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے براق کو باندھا بہر، ایک پتھر تھا، چٹان تھی، اس کے اندر سوراخ کر کے، سوراخ پہلے سے موجود تھا لیکن بند تھا، اس کو صاف کر کے اس کے ساتھ براق کو باندھا، اور باندھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باب محمد سے داخل ہوئے، اندر تشریف لے گئے، تو اللہ پاک نے وہاں پر 1,24,000 انبیاء کو جمع کیا ہوا تھا۔ یہ کوئی معراج کو معمولی سفر نہیں ہے، معراج وہ سفر ہے جہاں پر ساری کائنات روکی، یہاں تک کہ کائنات کی مقدس ترین ہستیاں 1,24,000 نبی، ان کو بھی اللہ نے ٹھہرایا کہ میرے محبوب کا انتظار کرو، میرا محبوب آ رہا ہے، کائنات کا وہ دلہا آ رہا ہے جس کے لیے ساری کائنات کو میں نے وجود بخشا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس جاتے ہی مصروف ہو گئے. تعارف ہے آدم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، دوسرے انبیاء سے جو ہے وہ سب سے تعارف ہو رہا ہے. تعارف کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، اور اذان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، امامت کروائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی. امام الانبیاء کا لقب آپ کو عطا ہوا، امام الانبیاء کا شرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا. پھر اس امامت کے بعد اگلا سفر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کا شروع ہوا. اب یہاں پر ٹھہر کر چند ایک مسائل جو ہیں وہ سمجھنے ہمیں بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جبرائیل علیہ السلام، براق نے کہیں بھاگ تو نہیں جانا تھا. اب جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو باندھا. تعلیم امت کو دینی ہے حدیث کے ذریعے کہ بھائی اپنی چیز کی خود حفاظت کرو. سواری ہے اس کو خود لاک کرو، جو کوئی بھی چیز ہے اس کی خود حفاظت کرو. دیکھیں اسباب کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا. اسباب نبیوں نے استعمال کیے، اسباب فرشتوں نے استعمال کیے، اسباب کے یقین کا انکار ہے. اسباب کچھ نہیں کر سکتے، کریں گے اللہ. سب اسباب کے ہونے کے باوجود اللہ پاک جو ہے وہ اسباب کو نکارا کر دیتے ہیں. اور کبھی کوئی سبب نہیں ہوتا، اللہ پاک مسبب الاسباب ہیں، راستے نکال دیتے ہیں. ہم نے اسباب کا انکار نہیں کرنا، اسباب کے یقین کا انکار کرنا. اسباب کو استعمال کرتے ہوئے بھی اللہ کی ذات پر یقین ہو. گاڑی کو 2-3 لاک ہم نے لگا لیے ہیں، موٹر سائیکل ہے اس کو وائر لاک بھی لگایا ہے، دوسرا لاک بھی لگایا ہے، سب کچھ کیا ہے، اور پھر یقین اس پہ نہیں، یقین اللہ کی ذات پہ، یقین اللہ کی ذات پہ کرنا ہے. تو یہ جبرائیل علیہ السلام براق کو جو باندھ رہے ہیں، یہ مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے امت محمدیہ کو کہ یہ ذہن میں رکھو کہ اپنی چیز کی خود حفاظت کرنی ہے. یہاں فرشتے اور نبی بھی اسباب کو استعمال کر رہے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اس زمینی سفر کے بعد آسمانی سفر شروع ہوا. میری کوشش ہے کہ شارٹ ہم اس کو ذرا مکمل کر لیں آج، چونکہ شب معراج بھی ہے، اسی حساب سے تاکہ تھوڑا سا ایک خاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا، پھر آگے حدیث میں یہ سب جو منکرین حدیث ہے نا، انہوں نے اگلے سفر کا انکار کیا ہے. جو حدیث کو ہی نہیں مانتے، تو اگلا سفر تو سارا حدیث کے اندر موجود ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث کے اندر، مسلم، بخاری، ابو داؤد، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. تو اس لیے میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی ہم کسی کے دھوکے میں نہ آ جائیں کہ یار ادھر سے تو ہم نے کچھ اور سنا تھا، یہاں یوٹیوب پہ کچھ اور آ رہا ہے، کہ ایسا پریشان نہ ہو جائیں ہم. اس لیے تھوڑی سی میں نے یہ بات بتا دی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا سفر شروع ہوا. ایک حدیث کے مطابق سیڑھی لائی گئی. ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رف رف کہتے تھے، عربی کے اندر رف رف. اور آج کل کی ہماری زبان اس کو لفٹ کہا جا سکتا ہے، کہ لفٹ تھی. جیسے ہم ایک بٹن دباتے ہیں تو وہ جو ہے وہ 10ویں منزل پر ہم پہنچ جاتے ہیں بٹن دبانے سے. ایک لفٹ جو ہے وہ لائی گئی، وہ نور کی تھی، بنی ہوئی تھی، اور مجھے اس کے اندر سوار کیا گیا. جبرائیل السلام میرے ساتھ تھے، اور ہمارا پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر شروع ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا نا، اللہ نے سارے آسمانوں کو مزین فرمایا، ان کو سجایا گیا اور مکفل کیا گیا، تالا لگایا گیا کہ آج کی رات یہاں کوئی آ جا نہیں سکتا، اس لیے کہ سب سے مقدس ترین ہستی آج آ رہی ہے. یہ آسمانوں کے تالے صرف انہی کے لیے کھلیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، رہبر کے طور پر، خاتم کے طور پر جبرائیل السلام ساتھ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. جب پہنچے تو پہلے آسمان پر دستک دی گئی. اندر سے جو دربان فرشتے ہیں انہوں نے السلام وعلیکم السلام، تعارف ہوا کون، کہنے لگے جبرائیل. ساتھ کون ہے؟ کیونکہ اوپر سے آرڈر تھا، اللہ پاک کا حکم تھا کہ وہ آئیں گے تو دروازہ کھولنا ہے. ساتھ کون ہے؟ کہنے لگے ساتھ تو وہ مقدس ہستی ہے جس کے لیے آج کی رات رکی ہوئی. تو پھر دروازے کھولے گئے. پہلے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سارے معاملات دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتوں آسمانوں پر یہ سب کچھ ہوا. استقبال ہوا، سلام ہوا، تعارف ہوا. اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ بھائی جب ہم جائیں تو پہلے دروازہ کھٹکھٹائیں، کسی کے گھر کے بیل دیں، دروازہ کھٹکھٹائیں. بے شک دروازہ کھلا ہو پھر بھی دروازہ کھٹکھٹائیں. گھروں کے اندر بھی ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بچیاں جوان ہیں، والدہ ہیں گھر کے اندر، سب لوگ ہیں، والد ہیں گھر کے اندر، تو دروازہ نوک کر کے تھوڑا سا فاصلہ دے کے، ٹائم دے کے اندر جائیں. ایسے نہ گھس جائیں جا کر سیدھا.
کوئی کس حال میں ہے، پردے کی حالت میں ہے، کس حالت میں ہے، ایسی حالت میں ہے جو ناگوار دیکھنی مناسب نہیں ہے، کپڑے تبدیل کر رہے ہیں، کیسے ہیں، تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی۔ اور پھر دروازے پر کبھی پوچھا جاتا ہے کہ کون، آگے سے جبرائیل السلام نے پورا تعارف کرا کہ میں جبرائیل ہوں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پورا تعارف کروایا، پورا تعارف کرایا جائے، یہ نہ کہا دروازہ کھولو میں ہوں، پورا تعارف کرایا جائے، تعارف کروا کے تاکہ اندر والے کو پوری تسلی اور یقین ہو جائے کہ کون ہے، ہمارے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، پھر وہ تسلی کر کے دروازہ کھول سکے۔ آج کل تو بہت جدید ٹیکنالوجی بھی ہے کہ جو ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں، انٹرس کے اندر ہی بندہ دیکھ لیتا ہے کہ باہر کون کھڑا ہوا دروازے کے اوپر۔ پھر بھی اس کے باوجود ہمیں چاہیے کہ ہم سنت پہ عمل کریں، ٹیکنالوجی جتنی بھی آ جائے سنت پر عمل پھر بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آگے پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جو ہے نا خلاصے کے طور پر یہ عرض کر دوں، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ یہ ساتوں آسمانوں سے تمام انبیاء سے تفصیلی ملاقات، ان کی حکمتیں بھی بیان کی گئی ہیں کتابوں کے اندر، کیا کیا باتیں ہوئی انبیاء سے وہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیہ بھی بیان کیا یوسف علیہ السلام کا، تمام انبیاء کا، میں ان سے ملا، وہ اتنے حسین تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، میری کیا کیا باتیں ہیں۔ پھر ساتوں آسمانوں پہ ملاقات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر کا سفر شروع ہوا، سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا وہ بیری کا درخت ہے جہاں سے اوپر کو فرشتے نہیں جا سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں بہت پتنگے، مجھے نور کے پتنگے مجھے معلوم ہوئے، بیری کا بہت بڑا درخت تھا۔ فرمایا کہ میں نے قلم کی آواز سنی، تقدیر کا قلم، جب قلم کاغذ پہ چلتا ہے تو اس کی آواز سنائی دیتی ہے، تو میں نے اس کی آواز سنی۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے اس معراج کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی، دوزخ کے عذابات دکھائے، سب کچھ بتایا، اور امت کو بتانے کے لیے، اصل تو امت کی تعلیم کے لیے، بھائی اس دوزخ سے بچو، اس جنت کی شوق پیدا کرو، اس جنت کو حاصل کرو۔ اللہ کو تو جنت کی ضرورت نہیں ہے، وہ مہمان خانہ اپنے بندوں کے لیے اس نے بنایا ہے جو نیک اعمال کر کے اس کو راضی کر کے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد میرا اوپر کا سفر شروع ہوا، جبرائیل بھی رک گئے، کہنے لگے کہ میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا، میری انتہا ہو گئی۔ یہ وہ ہے کہ نور کی انتہا ہو چکی ہے، ہاں جی، فرشتوں کی انتہا، میں اس سے اوپر کبھی گیا ہی نہیں ہوں، نہ کوئی اس سے اوپر کوئی فرشتہ جا سکا، کوئی جا نہیں سکا۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کا ہی مقام ہے، آپ ہی جا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر میں اوپر جا رہا ہوں، لفٹ کے ذریعے، کہ نور کی لفٹ ہے جو مجھے اوپر لے کر جا رہی ہے، اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے آواز آتی، ادنو منی، میرے اور قریب ہو جاؤ، ادنو منی، میرے اور قریب ہو جاؤ۔ اور جب یہ آواز آتی تھی تو وہ جو لفٹ تھی نا نور کی، وہ اور تیز ہو جاتی تھی۔ اور پھر ایک دو موقعوں پر ایسا بھی ہوا کہ اللہ پاک جل شانہ ٹھہرا کر فرمایا کہ اے میرے محبوب ٹھہرو، ہم آپ پر درود بھیجنا چاہتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب میں پہنچے۔ قرآن پاک کے اندر فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور وہ دو کمانوں کا فاصلہ دنیا کی کمانیں تھیں یا آخرت کی کمانیں تھیں، اس کے بارے میں کوئی تحقیقی قول نہیں ہے کہ وہ کتنا قریب تھے، بس اللہ کے اتنے قرب میں چلے گئے۔ حدیث پاک لی مع اللہ وقت لا یسع لی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، میں اللہ کے اتنے قرب میں پہنچا جہاں کوئی نہ رسول جا سکا نہ کوئی فرشتہ جا سکا، سب سے زیادہ قرب مجھے حاصل ہوا معراج کی رات۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں وہ التحیات پیش کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک اللہ پاک کی تمام قولی، بدنی، مالی جتنی عبادتیں ہیں ساری اللہ کے لیے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آگے سے اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تجھ پر بھی سلام ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سلام بھیجا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں، وبرکاتہ، اس کی برکتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، ہم یقین مانیں انتہائی ناقدر امتی ہیں، اپنے نبی کو بالکل چھوڑ دیا، بالکل بھول گئے، ان کے دین کو یتیم چھوڑ دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی کیا فرما رہے ہیں، اپنی امت کو نہیں بھولے، السلام علینا، جی اللہ میرے اوپر بھی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ٹھیک ہے مجھ پر رحمتیں ہوں، مجھ پر برکتیں ہوں،
لیکن میری امت بھی ہے. السلام علینا، مجھ پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور میری امت کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. اپنی امت کو عرشوں پہ جا کر بھی نہیں بھولے. انسان جب کسی بڑے کے قرب میں چلا گیا نا، کسی وزیر مشیر کسی کے پاس، تو انسان پیچھے والا سب کچھ بھول جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی امت کو یاد رکھا. پھر واپسی تشریف لائے تو فرشتوں نے پوچھا، جبرائیل السلام نے پوچھا کیا ملاقات ہوئی، کیا باتیں ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب بتایا تو انہوں نے کہا، جبرائیل السلام نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو یہ اتحیات جو ہے نا، یہ تین شخصیات کا کلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ پاک کا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کا. تین شخصیات کا کلام. اور بہت سی باتیں ہیں. سورۃ النجم کے اندر ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ بہت سی باتیں کی، کیا کیا باتیں کی، راز و نیاز. اور پھر نماز کا تحفہ عطا فرمایا. بس آخری بات ہے، وقت ہمارا اوپر ہو گیا ہے. پھر نماز کا تحفہ عطا فرمایا اور 50 نمازیں دی گئیں چھٹے آسمان پر. میں نے تفصیل میں عرض کیا تھا، چھٹے آسمان پر، نیچے سے جائیں اوپر کو، چھٹا آسمان جو آئے گا وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی جاتے ہوئے. واپسی پر پھر اللہ پاک نے وہاں روکا، وہاں پھر ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے. پھر وہ مشہور جو واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ نہیں، کہ میری امت تو 2 نمازیں بھی نہیں پڑھتی تھی، آپ واپس جائیں اور کم کروا کے. پھر واپس گئے اور کم کروائی اور کم کروائی. 9 چکر لگے، ہر چکر پہ 5 نمازیں معاف ہوتی گئیں، آخر میں 5 نمازیں بچی. اور اس میں بھی اللہ پاک کی حکمت تھی، بار بار اپنا نور، اپنا دیدار اپنے محبوب کو کروانا تھا، اور وہ اپنے محبوب کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنی تھی کہ روز محشر کوئی نبی میرا سامنا نہیں کر سکے گا، یہ محبوب ہی میرا سامنا کر سکے گا، یہی سفارش کر سکے گا سب سے. اور پھر 5 نمازوں کا تحفہ، معراج کا جو سب سے بڑا سبق اور سب سے بڑا تحفہ، اور ہمارے 3 جمعوں کا یہ جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ بھائی محبوب جس تحفے کو لے کر آئے اپنے سب سے عظیم سفر کے اندر، اس کو ہم کبھی نہ چھوڑیں. ضرور اس نماز کو ہم پلے باندھ لیں، جہاں ہو نماز نہ چھوڑیں. نماز بن جائے گی نا تو ہماری زندگی نکھر جائے گی. نماز کو سیکھ کر پڑھیں، جو چیز نہیں آتی اس کو ٹھیک کریں، نماز کو کبھی نہ چھوڑیں. اور میں بار بار اس کے اوپر کئی مرتبہ جو ہے نا تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ نماز صرف رکوع سجدے کا نام نہیں ہے، نماز پوری زندگی ہے. یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، پوری زندگی ہے. جو نماز سنوار لے گا اس کی پوری زندگی سنور جائے گی. جو برائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو برائی چھوڑنا چاہتا ہے وہ نماز میں چھوڑ دے، خیالات چھوڑ دے، اللہ اس کی زندگی کو بھی پاک کر دیں گے، صاف کر دیں گے. تو اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم نماز کا اہتمام کریں. اللہ پاک ہم سب کو کامل یقین. ایک آخری مسئلہ چھوٹا سا سن لیں کہ اس رات کی نا کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. پہلی بات تو میں نے عرض کیا، ایک قول کے مطابق آج کی رات شب معراج ہے. دوسری کوئی خاص عبادت نہیں ہے، کوئی خاص نماز نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی عبادات کرنے لگ جائیں، ایسا سپیکر کھول کر ایسے اونچی اونچی کو مطلب ہے کہ جس سے جو ہے لوگوں کو اظہار سے. ہمارے محبوب نے تو کسی کو تکلیف ہی نہیں دی، ہم کسی کو تکلیف کیسے دیں؟ تو عام ہم درود پاک پڑھیں اور آپ عبادات جیسے کرتے ہیں، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے آج کے دن کی، اسپیشلی کہیں سے بھی ثابت نہیں. اس بات کا بھی ہم خیال رکھیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنتے